آج سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہے نا کہ بتاؤ یہ اتنی پارسا کہتے اپنے نبی کو، انہوں نے کتنی کم عمر کی بچی سے نکاح کیا. اور کتو کبھی دیکھو میرے حضور نے پہلا نکاح 40 سال کی بیوہ سے کیا. 40 سال کی بیوہ سے. جو تم کہتے ہو اگر تمہارا خیال درست ہوتا تو 25 سال میں میرے حضور 11 سال کی لڑکی سے نکاح کرتے. اور اگلی بات بتاؤں، 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا اور 25 سال ساتھ گزارے، دوسرا نکاح نہیں کیا. 25 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا. جتنے دن تک خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی میرے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. بولیں دوسرا نکاح نہیں کیا. اور نکاح کی بھی حالت دیکھیے، اللہ اکبر. اس وقت میرے حضور کی جوانی کا بہت اچھا، وہ بھی ٹو ٹو پو پو ہو رہی ہے. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے حضور کی عمر شریف کتنی تھی؟ سارے بولیں پھر سے، یاد ہے نا سبق کتنی؟ اللہ سلامت رکھے بیٹے. کتنی تھی؟ ہاں، اللہ تیرے ماں باپ کو سلامت رکھے، تیری نسلوں میں برکتیں کرے. ہاں 25 سال عمر شریف تھی. تو اس وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا، اتنی امیر تھی کہ ان کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا. کئی بار کی بیوہ تھی. آخرکار جو بھی نکاح کرنے کا خواہش کرتا تھا وہ آپ کی دولت کی وجہ سے کرتا تھا. انہوں نے عہد کر لیا مجھے نکاح کرنا ہی نہیں. ادھر میرے حضور کی عمر شریف 25 سال ہوئی. امیر اتنی تھی کہ بے شمار امیر، سب سے بڑی تاجرہ تھی مکہ کی. تو آپ کا جو سامان لوگ لے کے جاتے تھے اس میں چوری کر لیتے تھے. تجارت اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا گیا جب تک یہ امت تجارت کرے گی کبھی دب نہیں سکتی ہے. اور جب سے ہم نے تجارت چھوڑی ہے تب سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. نوکریوں کے چکر میں پڑ گئے نا، نوکریوں کے، ان نوکریوں نے کتا بنا دیا آدمی. بزنس کرو، اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے. اور رہ گئی بزنس کی بھی بات، اللہ معاف کرے، تجارت کر رہے ہیں تو قسم کھا کے کہتا ہے یہ بھینس پوری میں 61,000 کی لایا ہوں. حضرت تمہارے لیے سمجھ لو 60 کی 1,000 کا گھاٹا میں نہیں لے لیا. جھوٹ تو بولتا ہے یہ جھوٹ تجارت میں بہت جھوٹ بولتے ہیں. قسمیں کھا کھا کے بولیں گے بھائی تیرا مال ہے تیری مرضی، 61 کی لا کے 1 لاکھ کی بیچ تیری مرضی، لیکن جھوٹ بول کے حرام نہ کر. جھوٹ بول کے حرام نہ کر. اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے. 5 کی لا کے 55 کی بیچ تیری مرضی. تو ہم نے تجارتیں اپنی حرام کر ڈالی جھوٹ بول بول کر کے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنا سامان بھیجتی تھی، جب لوگ لے کے جاتے نا تو اس میں گھاٹا دکھاتے تھے اور چرا لیا کرتے تھے. ایک دن اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ کوئی ایسا بندہ مل جاتا جو ایسا ایماندار ہوتا جو میرے سامان کو حفاظت سے پہنچا دیتا. تو اس سہیلی نے کہا خدیجہ ایک مشورہ دوں؟ کہا کون سا؟ کہا مکے میں ایک نام ہے لفظ محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کا یتیم ہے لیکن ان کی دیانت کے چرچے ہیں. اپنے تو اپنے غیر بھی امین کہتے ہیں، کیوں نہ ہو تو ان کو اپنا مال تجارت دے دے اور ان کو اپنے تجارت کا مال دے کر کے ان سے اپنا تجارت کا کام کرا. تو کہا یہ کام ہوگا کیسے؟ کہا میں ان کے چچا کو بلا دوں، ان کے چچا اگر چاہیں گے تو وہ یہ کام کر دیں. تو چچا ہے ابو طالب. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ابو طالب سے بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے میرے مال کو ملک شام لے کر کے جائیں اور میرے مال کی تجارت وہ کریں. تو چچا کا جواب جانتے ہو؟ چچا کہنے لگے میرا بھتیجا بڑا خوددار ہے، لالچ میں کوئی کام نہیں کرے گا. کہا پھر؟ کہا ایک طریقہ ہے، جب میں کہوں گا کہ ایک بیوہ ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، البتہ ترس کھا کے وہ تمہارے مال کی حفاظت ضرور کر ڈالے. کیا کہا کہ لالچی نہیں، اور لالچ کا نام سنو گے تو ہوگا ہی نہیں. کہا میں بتاؤں گا کہ بیوہ ہے اس کا کوئی آسرا نہیں، لوگ مال چرا لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. ابو طالب آیا کہ حضور سے بات کی. میرے حضور نے فرمایا میں خود بات کرنا چاہتا ہوں. اب حضور کی شان سنو. اور جوانوں حضور سے پیار کرو، گانے سننا بھول جاؤ گے قسم سے جس دن حضور کو سمجھ گئے.
ہاں لیڈیں تو ہوں گی کانوں میں، لیکن گانے نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گونجا کریں گے۔ اکیلے لیٹا کرو گے، تقریریں سنا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا چچا میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے خدیجہ سے کہا میرا بھتیجا کل ملنے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا وہ پردے کی حالت میں ملے گا، بے پردہ سامنے مت آ جانا۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا، جس دور میں لوگ ننگے ہو کر کعبے میں طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر مرد و عورت طواف کیا کرتے تھے، اس دور میں خدیجۃ الکبریٰ کی پارسائی کا عالم یہ تھا، کسی نے خدیجۃ الکبریٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی پارسائی تھی۔ کسی نے ننگے سر خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں دیکھا تھا، یہ ان کے گھر کی پاکیزگی تھی کہ میرا بھتیجا آئے گا۔ اللہ اکبر۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیجئے۔ حضور تشریف لائے، میرے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا، جیسی پردے کے پیچھے حضور آئے ہیں، وہ کہتی میرا رخ دیوار کی طرف تھا، اور کہتی کہ جیسی دروازے پہ حضور آئے ہیں میں نے کیا دیکھا، حضور کے چہرے کی روشنی پردہ پار کر کے میرے مکان کے دیوار پہ پڑنے لگ جاتی ہے۔ میں سوچنے لگی یا اللہ سورج بھی اس طرف سے نکل رہا ہے، روشنی ادھر سے آ رہی ہے، پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے، یہ چاندنی کدھر سے پھوٹی ہے۔ کہتی میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، کوئی نور والا چہرہ تھا جو پردے کے اس پار تھا، روشنی میرے گھر کو منور کرتی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے حضور کا حسن تھا۔ فرماتی پردے کے اندر سے بات ہوئی، حضور نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا مال لے جانے کے لیے تیار، وقت ہو گیا، ساری چیزیں مقرر ہو گئی۔ تھکے تو نہیں ہو بھائی ابھی؟ کم سے کم سر ہی ہلا دو، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ سمجھ گئے اب سوال علم کا آ گیا، اب قابلیت کو چیلنج ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، جب بات بولنے کہی جائے کرے تو بول دیا کرے۔ تھکے تو نہیں ابھی؟ اللہ سلامت رکھے۔ سن بیٹے، تمہاری نسلیں آباد ہوں اور جوانیاں آئیں اور سہرے پہنو، باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم نے تو لوگوں کے شادی سے 2 دن پہلے بھی جنازے اٹھتے دیکھے۔ نصیب والے ہیں جن کے جنازے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے۔ آمین۔ میری دعا ہے اللہ ہر جوان کو جوانی عطا کرے اور عمر اتنی دے کہ وہ سہرے بھی پہنے، ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سنیں، بات مقرر ہو گئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے کہنے لگی میسرہ ایک کام کر، اس بار میرے مال کو لے کر کے محمد جانے والے ہیں، اب تک تو مال کا مالک بن کے جاتا تھا، اس بار مال کا مالک بن کے نہیں جائے گا، تو محمد کا نوکر بن کے جائے گا۔ اور فرمایا سن، اب تک میری سواری پہ تو بیٹھ کے جاتا تھا، لیکن آج میری سواری ان کے حوالے کر دینا اور تجھے نوکر والی سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کام کیا ہے؟ فرمانے لگی تجارت کے کام پہ نظر نہیں رکھنی ہے، تجھے محمد کی ایک ادا پہ نظر رکھنی ہے اور ان کے اندر عیب تلاش کر کے لانے، عیب سنیں، ان کے بدن میں برائیاں دیکھنا کتنی ہیں، ان کے کردار کو دیکھنا، ان کے کیریکٹر کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا جب سواری کے لیے قافلہ تیار ہوا اور مسافروں کا قافلہ جانے لگا، مال تجارت بھی جانے لگا، حضور سب سے اعلیٰ نسل کے اونٹ پہ بیٹھائے گئے ہیں۔ اب میسرہ جو مالک بن کے جاتے تھے آج خادم بن کے جا رہے ہیں۔ جب اعلیٰ نسل کے گھوڑے پہ حضور کو بیٹھے دیکھا ہے، اب ابو جہل کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ سواری کیوں دی گئی ہے، ان کو یہ سواری کس لیے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اس نے کہی کہ میسرہ بتا تو صحیح ان کو یہ سواری کس لیے، کہ آج یہ مالک بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسد کی وجہ سے پیٹ میں درد اٹھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سب یہ سردار قافلے میں تھے۔ جب اونٹ سواریاں چلنے لگی، حضور کی سواری بھی آگے بڑھ رہی تھی، قافلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ چلتے چلتے قافلے میں ایک اونٹ بڑا کمزور تھا، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، مال کا لدا اونٹ تھا، سارے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا۔ ابو
ابو جہل کہتا لائیے ہم اٹھائیں گے، ایک زمانے سے اونٹ پالتے آئے ہیں، خاندان سے ہم اونٹ پالنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے اچھے نسل کے اونٹ رہے ہیں، میں اٹھاؤں گا۔ وہ بھی آیا، اونٹ نہیں اٹھا۔ اب غلام میسرہ کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اسے بلا لاؤں جس کے اشارے سے اونٹ اٹھ جائے گا۔ کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہا بس اجازت تو دو۔ وہ دوڑ کر کے گیا، میرے حضور سے جا کے کہنے لگا جناب چلیے تو صحیح۔ ایک اونٹ بیٹھ گیا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب میرے حضور چل کر کے آئے ہیں، ابو جہل نے کہا لگایا کہ یہ جوان کیا اٹھائے گا، اس کا تجربہ ہی کیا ہے، یہ کیا جانوروں کے بارے میں جانے، لیکن اسے پتا نہیں تھا آج کون اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ آئے ہیں، سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی نے آنے کے بعد آواز نہیں دی تھی، ایڑی نہیں ماری تھی، لکڑی سے نہیں مارا تھا۔ مصطفیٰ نے آنے کے بعد اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ادھر ہاتھ کا لگنا تھا، اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب رفتار اس نے لی ہے اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ ساری سواریاں پیچھے تھی، بیمار اونٹ آگے جا رہا تھا۔ تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے حضور کی عظمت ہے۔ بے شک اگر حضور ہاتھ لگا دیں تو بیماروں میں شفا، بیماروں کو شفا مل جائے۔ اگر حضور ہاتھ لگا دیں خدا کی قسم کمزور طاقتور ہو جاتے۔ وہ بتا نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جانور طاقتور ہو جاتا ہے، نبی کی دعا لگ جائے تو امتی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ مگر سچ یہ ہے اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے۔ نوجوانوں، یہ تمہاری عمر ہے موبائل چلانے کی نہیں، پڑھنے کی عمر ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اگر آج موبائل چلاؤ گے تو کل کٹورے ہاتھ میں لے کے بھیک مانگو گے، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، کیونکہ آنے والا دور وہ بھی نہیں ہے تم مزدوریاں کر لو۔ اب تو گنا لگانے کی مشین، آلو لگانے کی مشین، دھان لگانے کی مشین، گیہوں لگانے کی مشین، کل روٹی کے لیے ترس جاؤ گے، روٹی کے لیے۔ اگر نہیں پڑے تو کوئی تمہیں مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھے۔ آج اپنی زندگی کے ساتھ کم سے کم انصاف کرو، اور یہ موقع زندگی سب کو نہیں دیتی۔ میں نے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا ہے جن کے حالات پڑھائی کے نہ تھے لیکن شوق تھا پڑھنے کا، اور ایسے ماں باپ کو بھی روتے دیکھا جن کو ماں باپ پڑھانا چاہتے تھے، اولاد نے پڑھ کے نہیں دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے موبائل ایک طرف اٹھا کے پھینک دو، کل جب قابل ہوگے تو موبائل کی اوقات کیا ہے، کمپیوٹر تمہاری ٹھوکروں میں پڑے نظر آئے گا۔ اس لیے پڑھو اور اپنی زندگی کو موبائل کے بٹنوں میں برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر، پورا سفر طے ہوا بڑی تیزی کے ساتھ، پورا سفر طے ہو گیا، قافلہ آ بھی گیا چلا بھی گیا۔ اور جانتے ہو جب حضور گئے نا بازار میں تو میسرہ نے نا، لوگ جو پوچھتے تھے نا کیا ریٹ ہے تو وہ کم کر کے بتاتے تھے، لوگ پھر بھی دیکھتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن اس بار دکان حضور نے کھولی، حضور نے دکان کھولی۔ کوئی آ کے پوچھتا ریٹ، حضور اپنی مرضی سے قیمت بتاتے، تو جو ساتھ والے تھے کہتے چلا لو گے دکان، مگر خدا کی قسم دکان چلانے والا امینہ کا لال تھا، جو آتا تھا خالی جاتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا یار قیمت کچھ بھی ہے، باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں، سودا لے کے ہی جاتا تھا، سب سے پہلے مال بیچا، اور ہر بار سے زیادہ دوگنا منافع اللہ نے عطا فرمایا۔ جب آئے دگنا منافع لے کر کے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ چھت پہ اپنی سہیلی کے ساتھ خود فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی قافلہ آنے والا، میں نے ادھر دیکھا جدھر سے قافلہ آ رہا تھا، فرماتی قافلے میں کسی کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے محبوب کی صورت کلومیٹر نہیں میلوں کے فاصلے سے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ کتے کیا جانے جو میرے حضور کے بارے میں جانتے، یہ جانتے ہی کیا میرے حضور کے بارے میں، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، انہیں کیا پتا میرے آقا کی شان کیا، یہ تو بھونکتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جس نے حضور کے خلاف بھونکا نہ وہ زبان سلامت رہی ہے نہ وہ جسم سلامت رہا ہے۔ ہاں میرے حضور کی شان دیکھو، خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں چاند کس طرح چہرہ نظر آ رہا، فرماتی توڑ کر کے جو تھے نا وہ میسر اندر آئے، کہنے لگے خدیجۃ الکبریٰ اس بار دو گنا منافع ہوا،
فرمانے لگی منافع الگ رکھ، مجھے محمد کے بارے میں بتا، مجھے محمد کے بارے میں بتا۔ کہنے لگے سنو نا، ہر بار ہم سب سے بعد میں بیچ کے آتے تھے، اس بار سب سے پہلے بیچ کے فارغ ہوئے، سب سے زیادہ منافع لے کر کے آئے ہیں۔ آپ فرماتی کوئی کمی دیکھی ہو تو بتا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا نا میسرہ جھنجھلا گئے۔ کہنے لگے کس کے اندر کمیوں کی بات کرتی ہو؟ کہا محمد کی کمی دیکھی ہو تو بتا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا انہیں، جب وہ چلتے تھے دھوپ میں تو بادل سایا کرتا تھا، اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہرا ہو جایا کرتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے کمی بتا، کمی کیا تھی؟ کہ کمی میں نے نہیں دیکھی، لیکن اتنا دیکھا ہے کہ اگر سورج ادھر ہے، درخت ادھر ہے، اگر حضور ادھر بیٹھتے تھے تو درخت کا سایہ گھوم کے ادھر آ جایا کرتا تھا۔ کہ کمی بتا، کہ کمی نہیں دیکھی، میں نے پورے سفر میں ان کے بدن پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، بلکہ شان تو یہ تھی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ کہ کمی نہیں دیکھی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیں، اچھا جی سنیں، اللہ سلامت رکھے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نکاح کروں گا۔ جس کے دل میں یہ خیال تھا مجھے نکاح ہی نہیں کرنا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا اب مجھے نکاح کرنا ہے۔ یہ پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آپ کی سہیلی کے ذریعے حضور تک آیا۔ تو میرے حضور کی شرافت دیکھو جوانوں، آج تم کہہ دیتے ہو ابا کون ہوتے ہیں رشتہ کرنے والے؟ رشتہ تو ہم کریں گے۔ تو یہ جو کہہ دیتے سنیں، حضور کے پاس جب رشتے کا پیغام آیا، میرے حضور نے فرمایا مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلے کے لیے میرے گھر میں میرے بڑے لوگ موجود ہیں۔ کہا جو چچا کہیں گے وہ ہوگا۔ حضور کے چچا کی مرضی سے رشتہ ہوا، پھر نکاح ہوا۔ 25 سال میرے حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، 25 سال، اور 25 سال میں ایک دن بھی میرے حضور سے حضرت خدیجہ کو رتی بھر شکایت نہیں ہوئی۔ یہ زندگی گزارنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔